درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور کی صحبت میں رہنے والے آپ ان کے کردار کو دیکھ کر کے دیکھیے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے، آپ کا دور خلافت تھا، اور ایک رجسٹر وہاں پڑا تھا جس پہ نام لکھے ہوئے تھے بیواؤں کے، یتاما کے، مساکین کے، اور آگے معاونین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کی خدمت کے لیے یہ مامور ہے، اس کے لیے خدمت کے لیے فلاں مامور ہے، اور ایک جگہ بیوہ کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی خدمت میرے ذمے۔ حضرت عمر اس کے گھر میں گئے، دستک دی تو کہا خاتون بہن میں حاضر ہوں، جو میرے لائق حکم ہے وہ فرماؤ۔ کہا کوئی شخص آتا ہے وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، تھوڑا سا جلدی چلا گیا۔ میں نے کہا بہن میرے لائق کو حکم۔ کہا وہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر جاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، بس وہ آ کے دستک دیتا ہے اور میں پردے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ میرے گھر کے برتن بھی دھوتا ہے، وہ میرے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے اور مشکیزیں بھی بھرتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں، وہ کون ہے؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے نظر آ جاتا۔ فرماتے ایک شخص آیا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے آواز دی کون ہو؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تعجب ہوا، کہا حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا ارادتاً نہیں پہنے۔ کہا وجہ؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے اور میں ارادتاً اس لیے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہاں دو پہلو ہیں صاحب، ایک تو خدمت کے جذبے اور خدمت کرنے کا انداز کیسا سکھایا گیا کہ اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں انہیں آتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں۔ آج ہم خدمت کے جذبے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم خدمت کرتے ہیں بعض اوقات ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے ہے۔ یہ ترغیب نہیں ہوتی، یہ تذلیل ہے غربا کی۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ ایک خاتون کو وہ آٹے کا تھیلا دینے کے لیے 20 آدمی کھڑے ہیں اور وہ خاتون سر جھکا کے کھڑی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں چمک ہے۔ یہ جھکی ہوئی آنکھیں نہ جانے اپنے خدا سے وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہاں نفس کے حظ کے لیے اس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا۔ اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اتوار والے دن تماشا لگا ہوتا ہے، غربا کی بیٹیاں اور بوڑھی مائیں اور بوڑھے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ٹائم 8 بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر 10 بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے، پھر اخبار پڑھتا ہے، اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلا، مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے، تجھے اے سی میں بھی گرمی لگ رہی ہے، اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مر رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ اللہ ایسی سخاوت کو ایسے مخیر حضرات کے منہ پہ مارے گا۔ اور ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں، جذبے کیسے ہیں؟ ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، خدمت کر کے آتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں؟ اور ہم تو 500 کا نوٹ بھی دیں تو ہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہم آٹے کا تھیلا دیں تو ذلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے۔ یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے۔ آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں، ہم نے ڈیک آن کیا، ہمسایہ صرف بیچارہ اتنا ہی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آہستہ کر لو، وہ کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے، میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟
یہ ہمارے یہ رویے ہیں صاحب، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں، خود اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اخلاق ہے صاحب، اپنے اندر یہ اخلاق اپناؤ، اس کا صلہ ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت خدا منہ پہ دے مارے گا۔ تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ یہ بغداد کی کہانی ہے، ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں۔ اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا، وہ مسلمان ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے۔ خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا، اور اس صاحب نے کھانا کھایا، بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، میں اجنبی ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا۔ رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غذا نہ بن جائے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا، پھر ایک دکان پہ گیا، اسے کوئی چیز چاہیے تھی۔ جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے، قیمت طے ہوئی تو دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اسی معیار کی، اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے، اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں؟ کہا مجھے چیز چاہیے۔ وہ سامنے دکان پہ گیا، اس نے وہ چیز خریدی، خرید کے جانے لگا، لیکن یہ تجسس تھا، اس نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا، فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی وہی معیار ہے، وہی قیمت ہے، لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ اس نے کہا بھائی میں صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے، اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا۔ ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی۔ جس نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے ہیں، اس خزانے کے پیسے نہیں دیے، یہ آپ مجھ سے لے لو۔ اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر، یہ میں نہیں لوں گا، یہ تمہارے ہی ہیں۔ ان کا آپس میں تنازع ہوا، حضرت عمر کے پاس آ گئے، وہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔ آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آج ایک انچ پہ بھائی جیونا مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے کہ چچا کو منہ نہیں لگانا۔ اور ادھر کیا ہے جو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا تھا ان قوم کو، ان لوگوں کو، اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ خزانہ دے رہے وہ لے نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں صاحب اولاد ہو؟ کہا ہاں۔ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی، جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا۔ کہا دونوں کا نکاح کر دو، اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔